اور ایک عمل میں آل رسول کا شروع کرنے والا ہوں ان قریب، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی روایات ہیں. میں بغداد میں ان کے مزار پہ گیا، آل رسول کا عمل شروع کرنے والا ہوں، کراؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت امام رضا، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام جعفر صادق، پھر امام محمد باقر، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، پھر امام علی، پھر حضرت امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبریل، اور پھر اللہ. یہ کتنے نصب بنے؟ 10. طاقتور عمل ہے. میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان. کہنے لگا یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ تو شیعوں کا درود ہے. وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، تو پڑھو درود ابراہیمی پڑھیں ذرا. اللہم صلی علی محمد و علی آل، یہ بھی روایت اللہم صلی علی محمد و آل. تو ہمارا سب زندگی کا سفر بڑی محبتوں سے طے کرنا ہے، بہت درگزر سے طے کرنا ہے. وسیلہ آج بھی بہت ہستیاں ہیں، ان کو وسیلہ دے دیا جائے اللہ کو، میرا اللہ دعائیں رد نہیں کر، میرا اللہ دعائیں رد. تو پھر مقبول موٹے کی طرح میں کہتا ہوں چند لمحوں کے لیے ہم یا کہارو پڑھ نہ لیں. میرا جی چاہتا ہے لائٹیں وغیرہ بند نہیں کرنی، مقبول موٹے کی طرح اپنی کیفیات کو پہلے جمع کریں، سر جھکائیں، پھر جھکائیں، اور مقبول موٹے کی طرح چند لمحے پڑھنا ہے. حالانکہ آج یہ عمل ہمارا شروع ہونے والا ہے، ہم نے پڑھنا ہے. یا کہارو، پہلے اپنی مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیوں کا تصور کریں، حالات کی سختی تلخی کا تصور کریں، ناکامی و جادو جنات کا تصور کریں، نظر بد کا تصور کریں، کالے لوگوں کا تصور، کالے روگوں کا تصور کریں، کالی دنیا کا تصور کریں. خوب کریں، بہت زیادہ کریں. چند لمحوں کے لیے پڑھنا ہے، پر پڑھیں ایسے عرش الہی سے فیصلے کروانے ہیں. اور آخری تصور کریں، جو فتنوں کا جال ہے، جو کتمیر کے دجالی فتنے ہیں، توڑنے کے لیے اور ان کو تہس نہس کرنے کے لیے پڑھنا شروع کریں. یا کہارو، یا کہار، جذبوں سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، ولولے سے پڑھیں، درد سے پڑھیں. چند دوست مل کے بیٹھ کے پڑھا کریں، ورنہ تنہائیاں سب سے بڑی دوست ہوتی ہیں. یا کہاروں کے وجدان کے ساتھ، یا کہاروں کو درد کے ساتھ، یا کہاروں کو غم کے ساتھ، یا کہاروں کو جذبوں کے ساتھ. ایک طریقہ بتاؤں، ایک تسبیح کا تصور کر لیں کہ یا کہاروں کی ایک تسبیح کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں. 8 تسبیح یا 11 تسبیح اتنی دیر میں پڑھیں گے. اب میں آج ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. تسبیح پھر ہٹا لیں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، اوکی لینا تسبیحاں ہتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، اوکیلا چلیاں چ وڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. کسی مرشد کسی فقیر کے بغیر کہانی نہیں چلتی. اگر سچی دنیا پانی ہے، اپنا ہاتھ دے کسی کے ہاتھ میں، پھر اس ہاتھ میں کمزوری نہ آئے. وسوسے ڈالنے والے، بدگمانیاں ڈالنے والے، شر کو پھیلانے والے تیرے یقین کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے عزم کو کمزور نہ کر سکیں، تیرے قدموں کو کمزور نہ کر سکیں. آپ ایسا کریں، تسبیح ہاتھ میں ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اتنے کمال پانے کے بعد تسبیح فرمائے، جس تسبیح سے کمال پھیلا پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے ولایت ملی پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے عروج ملیا، روحانیت کا، ولایت کے تاجدار بنا، پھر وہ تسبیح چھوڑ دوں. تسبیح نہ چھوڑیں. ایک تسبیح کو یا کہارو پڑھ کے گھڑی پہ کر لیں چیک، 8 تسبیحاں یا 11 تسبیحاں کتنی دیر میں پڑھنی ہے. پھر پڑھیں ایسے وجدان کے ساتھ، مقبول موٹے کے درد کے ساتھ. پاؤں ہو پانی میں اور درد ہو مقبول موٹے کا، نام ہو اللہ کا. سبحان. پھر اپنے مسئلے، پھر اپنی مشکل، پھر اپنی منزلیں، پھر اپنی علاج، پھر اپنا بیماریاں، پھر اپنے دکھ، پھر اپنی تکلیفیں، پھر اپنی ناکامیاں، پھر اپنا کوئی مسئلہ ہے، پھر اس درد کے ساتھ پڑھ کے دیکھ تو صحیح. تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیری ہچکیاں ہوں، تیرے سانس اکھڑ رہی، تیرے اندر درد ہو، تیرے اندر غم ہو، تیرے اندر کیفیات ہوں، پھر اللہ کا نام ہو اور اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بس کر کے دیکھ تو صحیح. اور اگر تیرے دل میں کوئی درد آ جائے تو پھر فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح. فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح. میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہوں گے، آپ نصیبوں والے ہوں گے اگر یہ کیفیت اگر مل جائے. رات کا وقت تھا، ایک درویش تھے، ان کو کسی عرب نے دعوت کی. سننے کی بات ہے تو مجھ سے فرمانے لگے، حکیم صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے. کچھ اور بھی تھے. عرب کا ایک بہت بڑا گھر تھا، عرب کے داستانے، عرب کے کھانے، عرب کا عروج، ان کے دسترخوان، ان کی جو ہے وہ سخاوت اللہ نے دی ہے. تو میں بھی چھوٹا سا آدمی ساتھ تھا، چھوٹا سا. جس جگہ جماعت ہوتی ہو، غور سے سننا،
جس جگہ جماعت ہوتی ہو اور پہلے سے لوگ نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوں عشاء کی، اگر کہیں سے اذان کی آواز آئے اس کا جواب نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری اپنی اذان ہوگی اور اپنی بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان پھر بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو سنو غور سے ذرا۔ تو میں وہاں گیا، انہوں نے سب کو ایک عطر کی شیشی دی، عطر دی۔ تو وہاں سے رات کو پہنچے، اس وقت کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا، لوگ تہجد کے لیے آ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کعبہ میں چلے، تنہائی کا وقت ہے۔ ایسے کہنے لگے تھکا ہوا ہوں۔ اچھا چلتے چلے۔ ہم نے نا کعبہ کے قریب رش بہت تھوڑا تھا، صفائیاں ہو رہی تھیں، جیسے صابن پانی سے صفائی کرتے، نفل پڑھے، میں ان کے پیچھے نفل پڑھے۔ ایسے نا تھکے ہوئے تھے، ایسے وہ اللہ والے ایسے پیچھے بازو رکھ کے نا ایسے کعبہ کو دیکھ رہے تھے نا، تھکے ہوئے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بازو رکھ کے بازو کی ٹیک لے کے کعبہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے پیچھے سے ایک بات کہی، سوال بھی سن لے جواب بھی سن لے، سوال بھی زندگی بھر نہیں بولے گا، جواب بھی موج کی ہچکی لے لے تو بھول جائے، نہیں بھولے گی۔ میں نے عرض کیا کوئی خاص عمل بتا، کوئی خاص دعا بتا۔ ایسے تھوڑا سا منہ موڑ کے نا میری طرف ایسے ہلکا سا کہنے لگے، حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، سننا، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، میرے حضور کوئی خاص چیز ہوتی 3 دفعہ دہراتے تھے میری کملی والے، حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات، مقبول موٹے کی کیفیت۔ اللہ تیری قبروں کو آباد اور شاد کر، تو نے ہمیں زندگی کی کوئی مانگنے کی کیفیت بتا دی۔ دعا الفاظ کا نہیں کس کا نام ہے؟ بس مجھے سمجھ آ گئے، وہ ایک سبق اس درویش کا کافی تھا۔ کہتے ہیں حضرت ہم فتنوں کے جال توڑنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں کر رہا تو وقت ضائع کر رہا ہے، اپنے دل کو بہلا رہا ہے اور مجھے بہلا رہا ہے۔ مقبول موٹے سے آپ پوچھ کیسے کیا جاتا ہے، یا ابھی دیکھ ہم نے تجرباتی طور پہ تھوڑا سا اپنے وجدان کیفیات کو جمع کیا ہے، جمع کرنے کے بعد چند لمحے یا کہارو پڑھے، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام۔ ہاں تو آپ ایسا کریں، 11 تسبیحیں یا 8 تسبیحوں کا وقت طے کر لیں، اتنے وقت میں پڑھیں گے، اور پھر اپنے مقاصد، اپنے منازل، اپنے محاصل، اپنا جو حاصل، جو جن بلائیں وبائیں آفتیں مصیبتیں پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور فتنوں کے جال سے نجات اور توڑنا چاہتے ہیں، پھر اپنی توجہات کو کریں جمع، کیفیات کو کریں جمع، دل کو کریں خالی اور لائیں صرف اللہ، اور درود پاک پڑھ کے پھر پڑھنا شروع کریں یا کہاروں کو اس انداز سے۔ آج جس کی ہم نے تھوڑی سی مشق اور ایکسرسائز کی ہے، آج تھوڑی سی ہم نے جس کی مشق کی ہے، اس انداز سے پڑھنا شروع، پھر دیکھ تو صحیح کہتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، ناکام ہے تو کیا ہے کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا، پڑھیں پورے وطن کی سلامتی کے لیے، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، اللہ حافظی اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ ناصری اللہ شاہدی اللہ ناصری اللہ معی اللہ لی وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔ یا کہاروں کو درس سے پڑھیں، یا لطیف و یا ودود ابھی پڑھیں گے، آج اس درس سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کو منا کے دیکھیں۔ آج تک زندگی میں دعائیں پڑھی ہیں، اللہ بھلا کرے ابکری کا تسبیح کھانے کا، یہ مجھے آپ کو دعائیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا۔ آج تک دعائیں پڑھی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھی ہیں، دعائیں مانگی نہیں ہیں۔ آج دعائیں کا مانگنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ فقیروں سے سیکھا جاتا ہے دنیا بھی آخرت بھی، جینا بھی مرنا بھی فقیروں سے سیکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی عطا فرمائے، قدردانی عطا فرمائے۔ فقیروں سے سیکھا جاتا، فقیروں سے۔ آج پڑھیں گے پر درس سے پڑھیں گے، وجد سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے، یا لطیف و یا ود تھیلی ہے نا، ہاں، پر درس سے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، پوری کیفیات سے پڑھیں گے، پوری کیفیات سے پڑھیں گے۔ ایسا درد ہوگا، اچھا اس درد اور وجدان کے مقبول موٹے کا درد یاد رہے گا، اللہ خوش رکھے، کیا فقیر تھا اور ہمیں کیا عنوان دے گیا، نام پوچھو
بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام مقبول موٹا ہے. اچھا وہ پورے لمبے سفر موٹر سائیکل پہ کرتا تھا, بس پہ نہیں چڑھ سکتا تھا. میرے پاس فیصل آباد سے کہاں دور سے دوائی موٹر سائیکل پہ لینے آتا تھا, بس پہ نہیں چڑھ سکتا, بس کی سیٹ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا, دروازے سے گزر ہی نہیں سکتا, بیچارہ زیادہ چل ہی نہیں سکتا, پر تھا کوئی اللہ کا ولی. جسم تو اللہ نے بنایا نا. اس کو موروثی موٹاپے ہوتے ہیں بے بہا لوگوں کے, موروثی موٹاپے ہوتے ہیں. پیسے والے تھوڑے سے ٹک لگا کے اپنے موٹاپے کو یہ گا وہ گا. وہ تو فقیر تھا. میں بخارا سمن گن گیا تو میرے ساتھ ایک کلندر تھا, ویڈیو بنا رہا تھا, تو میں چلتے ہوئے بڑھیا, وہ اس کا جسم بھاری تھا. مجھے کہنے لگے حضرت آپ کی ویڈیو میں سانسوں کی یہ بھی آواز آتی. میں کیا کروں, موٹا میرے نال ہے. آپ کو علم ہے کہ آج ہم نے حضرت علی کی دعا سن, کس درد سے, کس غم سے, اور انہوں نے کیا کہا, اور دنیا کے سارے لوگوں قیامت تک آنے والوں, جب کوئی غم ہو, درد ہو, مشکل ہو, مسئلہ ہو, پریشانی ہو, میں تمہیں ایک ہستی سے مانگنا سکھا رہا ہوں. اور وہ ہستی کون ہے؟ بولو بولو بولو. اس ہستی سے مانگنا سکھا رہا ہوں. ترجمے پہ غور کرنا, ترجمے پہ غور کرنا, کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے. پہلے ہم درود پاک پڑھیں گے, ترجمے پہ غور کرنا. اس ہستی سے حیدر کرار, اللہ اکبر, داماد رسول, اس ہستی سے مانگنا سیکھیں. قیامت تک کے لیے ہمارے ساتھ احسان کر گئے, احسان کر گئے کہ جب مشکل ہو, جب غم ہو, جب دکھ ہو, تو کہ تمہیں ایک ہستی سے مانگنا سکھاتا ہوں. وہ لفظ دیتا ہوں, وہ اللہ ہے, اس سے مانگنا سکھاتا ہوں. ہمارے ساتھ داماد رسول خیانت نہیں کر گئے, امانت. ہمیں اللہ کے غیر کے حوالے نہیں کر گئے. کس کے حوالے کر گئے؟ پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم. توجہ سے انگلی پھیرتے ہوئے پڑھیں گے, سنیں گے, اور جب الغوث آئے اپنی مشکلوں مفصلوں کا تصور کریں گے, اور اس کے بعد یہ انگلی آنکھوں اور دل پہ پھیریں گے. اپنے گھر میں بھی اس کی توجہ کریں گے. آج باب نمبر 19 سے پڑھنا سننا شروع کریں گے. باب نمبر 19 سے سنیں. کیا الفاظ, کیا درد, کیا غم, اور کیا اللہ کی منتیں, کیا اللہ کے سامنے زاریاں, کیا کیفیات. سبحان اللہ. یہ ہے مانگنا سکھانا, کہ کس سے مانگنا ہے, کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے, کس کے سامنے جھولی پھیلانا. اللہ پاک ہمیں اپنے در کا رکھے, 100 در سے بچائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ایک تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں, یہ جو لڈو والا عمل ہے نا, 12 لڈو لوگ آ کے رکھتے ہیں, اس سے بہت مسئلے حل, مرادیں پوری, مشکلیں حل ہوتی. ایک لڈو مراد کا خود لے لیتے ہیں, 11 رکھ جاتے. جو لیتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ میری مراد پوری ہوگی, میں یہاں لڈو رکھ جاؤں گا. اتنے بابرکت عمل ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. اور یا کہاروں کا عمل 8 مئی, آج کون سا, آج سے شروع ہے, پوری دنیا کرے گی یا کہاروں کا عمل. 120 دن انشاءاللہ. الوداعی دعا 12 ربیع الاول میں ہوگی, اور اپنے ہاتھوں سے اس کا ہدیہ آ کے خود تقسیم کریں گے, خود تقسیم کریں. اور حضرت علی کی دعا کا تیسرا چلہ ہے. اللہ کے ولی تھے, اللہ سے منواتے تھے. گجرانوالہ میں ایک درویش تھے, 1874 میں ان کا وصال ہوا تھا, میاں غلام رسول صاحب. میرے سفر ہوتے رہتے ہیں زندگی میں, پہلا نہیں. ابھی میرا جو سفر میں سفر ہوا تھا, تاشکند کا, بخارا کا, سمرکند کا, کھیوا کا, اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ, اندی جان جہاں کا بابر تھا بادشاہ, جو مغلیہ دور کا بانی تھا بادشاہ. اندی جان, مرغیلان اگلا شہر, انجیر اگلا شہر, اور فرغانہ کے بعد کوکند. یہ سارے سفر زندگی کے. آپ سے ایک درخواست, میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں, میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں, حلب یا ہومس, شام میں امن آ گیا اس وقت بمباری, میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا, اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے, اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں. وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں. مقام ادب ہے. فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا, اگر یہ دعا نہ پڑھتا, یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے. اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے, میں نہ کہتا. اتنی طاقتور دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذي ليس شيء اعظم منه بكلمات الله التامه التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر باسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرا. زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی, پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا. یہ طاقتور دعا ہے. الفاظ ہر ولی, ہر غوث, ہر قطب, ہر درویش, اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا, کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا, اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا, کہ دشمن کے یہ وار ایک ظاہری وار ہے, لاٹھی کی شکل میں, خنجر, تلوار, تھپڑ, ہاتھ,
पकड़ना, मारना, गोली, एक ये वार है, जाहिरी वार। मैंने आप अर्ज किया ना, दुनिया में जहां सारी हिफाजत का निजाम करके आप कहें मैं मुतमईन हूं, मेरे पास बम प्रूफ गाड़ी है, बम प्रूफ घर है, ऐसे घर के शीशे हैं जहां बम असर नहीं करता, ऐसे घर हैं बम असर नहीं करता, कुछ चीज असर नहीं करती। आप कहें मैं इस हिफाजत के निजाम में हूं, फिर भी मैं कहूंगा हम सब गैर महफूज हैं, हमारी हिफाजत नहीं है, हम सब गैर महफूज हैं, सब गैर महफूज, हमारी कोई हिफाजत नहीं। क्यों? जो जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, ये सारी चीजें हैं, इनके लिए रास्ते होते हैं। चलो, शीशे का घर और कैबन है, उसमें ऑक्सीजन का रास्ता तो रखा जाता है, नहीं रखा जाता। बंदर को शीशे में बंद ही कर दें तो मर ही जाएगा। शीशे का कैबन बनाया ही जिंदगी के लिए जाता है या मरने के लिए बनाया जाता है? जिंदगी के लिए। तो उसमें जादू, जिन्नात, नजर बद, ये चीजें, इसको हम हवाई चीजें हैं, इसलिए तो हवाई चीजें कहते हैं। ये हवा होती है और हवा अंदर ऐसे चली जाती, ये हवा होती है और हवा अंदर ऐसे तहलील हो जाती और अपना काम कर जाती और अपना काम कर जाती। और इंसान हिफाजत की सारी चीजों के बावजूद भी रोगों, परेशानियों, दुखों, तकलीफों, नाकामियों, मसाइल में मुब्तला हो जाता। सारी चीजों के बावजूद, सारी चीजों के बावजूद रोगों, परेशानियों, तकलीफों, हालात में मुब्तला हो जाता। एक और वाकया याद आया, आज ये वाकया इस मौजू पे चीज याद आ रही। मैंने आपको शायद रमजान में एक बात कही थी, शायद रमजान में मेरे हजरत ने फरमाया था, तारिक एक कितमीर मुझे अजियत दे रहा, एक शख्स मुझे अजियत दे रहा है, इसका कोई हल कर। वो आमिल था जो मैंने सबसे पहले उसका हल किया था, उसके अमल सल्ब कर लिए थे, फिर उसने चैलेंज किया था मैं ये करूंगा, ये करूंगा, मुझे तसल्ली थी कुछ नहीं कर सके। सबसे पहले मैंने उसको बेहतियारू किया था, उसके जो अमल थे ना सल्ब कर लिए सारे। जब अमल सल्ब कर लिए, इसकी मिसाल पता है क्या है? बंदूक है, अंदर गोलियां नहीं है, चैम्बर नहीं है सही, बंदूक से क्या करेगा? उसके पास है ही कुछ नहीं। वो बंदूक दिखा के लोगों को खौफजदा कर रहा है, पर बंदूक तो अंदर से खाली है। या कहारों का पानी में इस्तेमाल, या कहारों का पानी में इस्तेमाल। आज एक और अमल बताता हूं, और ये जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूं, अगर मेरा हाफसा ये जिंदगी में आपको एक अमल बताया था, रूहानी गुस्ल। जाग रहे? कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने जब भी उन्हें देखा है सोते देखा, कि हो गया उनके चेहरे पक्के हो गए। फिर क्या करते हैं? जोर से आंखें खोलते हैं, जोर से ना आंखें जोर से खोलते हैं कि नहीं खुली हुई है, हालांकि वो सो रही होती। कुछ ऐसे हैं उनके चेहरे पक्के हो गए, शक्लें मुबारक याद हो गई। एक अमल बता रहा हूं मैं आपको, रूहानी गुस्ल का एक अमल बताया था। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ के बाहर पढ़ें, बैतुल खला में नहीं, अंदर नहीं। तो उसके बाद फिर आप उसमें गुस्ल खाने में जाए, दिल ही दिल में, जुबान से नहीं। और फुकहा के मसाइल का मैंने बकायदा तहकीक की है, ये बात गौर से सुनिएगा। फुकहा के आखिरी 6 सूरतें मैंने पढ़ने को अर्ज किया था बिस्मिल्लाह के साथ। तो अगली बात यह है कि फुकहा, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफ्तियान कराम की बकायदा मैंने मसाइल की तहकीक की है, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, मैं सूफी फकीर हूँ, इसलिए पूछ के चलने की कोशिश करता हूँ। क्यों पूछता हूँ? मेरे साथ कुछ मजमा चल रहा, अगर मैं फिसलूंगा तो मजमा अकेला मैं नहीं फिसलूंगा, पूरा मजमा फिसलेगा। इसलिए हर वजीफे की तहकीक करता हूं, हर वजीफे की सनद और सबूत लेता हूं, फिर भी दावा नहीं कर सकता अपने 1 नंबर होने का। वो मौत बताएगी मैं 1 नंबर था या 2 नंबर था, मुखलिस था, दुकानदार था या ईमानदार था, वो मौत बताएगी। अल्लाह खात्मा ईमान पे कर दे। बैतुल खला की दुआ नहाते हुए, ये रूहानी गुस्ल है, जुबान से नहीं दिल से आप पढ़ सकते हैं। फिर कहें जुबान से नहीं, मुज्तहिदीन ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने ये लिखा है कि आप जुबान से नहीं दिल से पढ़ सकते हैं। आज एक और अमल बताता हूं, मैंने अर्ज किया जिंदगी में, क्योंकि इसका निजाम पानी के साथ है, इसी तरह या कहारो, जुबान से नहीं नहाते हुए दिल में पढ़ सकते, ये गुस्ल करें। अच्छा, आज तक छुपाया नहीं, याद ही नहीं रहा। कुछ चीजें ऐसी हैं अल्लाह की तरफ से अचानक याद आती हैं, जैसे फरमाया कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। आप जब भी गुस्ल करें, जैसे वुजू की दुआ, उसका ताल्लुक भी पानी के साथ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी वस्सि ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। मुझे दुनिया ने मुझे ये तुर्की कॉन्फ्रेंस में कितने लोगों ने बताया कि वहां एक साहब कहने लगे, सारी जिंदगी वहां अगर कोई बंदा छोटा सा घर ले, मौत तक उसकी किस्तें भरते भरते जिंदगी गुजर जाती है। इस वुजू की दुआ से मैंने पता नहीं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कौन सा मुल्क मुझे याद नहीं, उस मुल्क में मैंने बड़ा घर पाया, बगैर किस्तों के पाया, गैर से असबाब मिले, और आज मेरा अपना वहां बड़ा घर है। आप भी आए, मैं कहा इंशाल्लाह जब अल्लाह चाहेगा अल्लाह लाएगा। बड़ा घर पाए, ये भी वुजू के दुआ पानी के दौरान का अमल है, दिल ही दिल में पढ़ने हैं। अच्छा,
ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں، بسم اللہ والحمدللہ، اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے 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 تھک جائیں گے، اتنی نیکی۔ آپ خود سوچیں، پتہ نہیں کتنے 70,000، کتنا 1,00,000، کتنے فرشتے ہوں گے، اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے؟ فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، فرشتے کتنی نیکیاں لکھے گا۔ صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے۔ آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمدللہ، بس یہ بھی پانی کا عمل ہے، یہ بھی پانی کا عمل۔ ایک پانی کا عمل اور بتاؤں، بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، کتنے لوگ عرب میں عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے، گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں، یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے۔ پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور، یہ پانی کے دوران کا عمل ہے۔ اچھا، پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، فرمایا جب پل سے گزرو، یا رب سلم یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، پل سے گزرو۔ اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور۔ زمزم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ہاں، اور بتائیں جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں۔ یہ چھوٹے عمل ہیں، یاد آئے تو ضرور بتائیے۔